کہتی کہ آج اردو اور انگریزی کا جو ہے نا وہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے. خوبصورت امتزاج ہے. ہاں یہ بالکل. مقابلہ کیا ہونا. میں تو یہ کہوں گا کہ اب قومی باقاعدہ ان کو اردو آنی چاہیے. ان کو اردو آنی چاہیے. اچھا میں شاکر صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. آپ نے بات کی کہ انگلش کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اردو بھی ضروری ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے جانا چاہوں گا کہ اردو کے ساتھ ساتھ ہماری جو مقامی زبانیں ہیں, ہماری جو مادری زبان ہے جیسے پنجابی ہے یا سرائکی ہے, ہمیں ان کو بھی بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اب رویہ یہ ہے کہ ہم انگلش سیکھنا چاہتے ہیں یا ہم زمانے میں ترقی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو مقامی زبانیں ہیں ان کو بہت زیادہ نظر انداز کر رہے ہیں. اور یہ بہت ہی مطلب ہے کہ نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے. اس کی وجہ سے زبان کے مرنے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس خطے میں سرائکی جو زبان ہے وہ ایک یعنی میجورٹی لینگویج ہے, اس کے بولنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود لوگوں کا رویہ سرائکی اور پنجابی دونوں کی طرف ایسے ہے جیسے کسی ظالم حکمران کا جو رویہ مطلب محکوموں کے ساتھ ہوتا ہے, عوام کے ساتھ ہوتا ہے, کہ اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے. ابھی میں آپ کو ایک مطلب واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال کی بات ہے, میرے بچے سوئمنگ کرنے کے لیے ایک مقامی ہوٹل ہے اس کے پول میں جاتے تھے, تو میں بھی ان کے ساتھ جاتا تھا. تو میں پول کے کنارے کھڑا ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا, تو میں ان سے اپنی مادری زبان میں بات کر رہا تھا. تو وہاں ایک بڑی پوش قسم کی خاتون کھڑی تھی, تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے چہرے پہ بڑے ناپسندیدگی کے اثرات تھے. اور بعد میں پھر انہوں نے اس بات کا شکوہ بھی کیا, جس سے مجھے پتہ لگا کہ یہ جو ناپسندیدگی کے جو اثرات تھے یہ اس وجہ سے تھے کہ میں بچے کی مادری زبان میں سے کیوں گفتگو کر رہا تھا. تو کچھ عرصے کے بعد وہ خاتون اتفاقاً مجھے ایک تقریب میں مل گئی اور کہنے لگی کہ میں بہت عرصے سے آپ سے ملنا چاہ رہی تھی کہ آپ مجھے پتہ چلا کہ آپ انگریزی کے استاد ہیں, لیکن آپ اپنے بچے سے اس کی مادری زبان میں بات کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے. تو میں نے کہا دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مادری زبان جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے. اگر آپ انگلش یا کوئی اور فورن لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ بچے کو اس کی مادری زبان سکھائیں. دنیا میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ مادری زبان کی کاز پر یا قومی زبان کی کاز پر ایک فورن لینگویج سکھائیں. یہ کہیں پر بھی نہیں ہوتا, کیونکہ تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو بچے اپنی مادری زبان اچھی طرح نہیں بول سکتے وہ فورن لینگویج بھی اچھی طرح نہیں بول سکتے. یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے. میں ناظرین کو بتا دوں کہ پہلے مسلم ٹیچر ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل ایوارڈ ایلٹیکس بائی جو ہے برٹش کونسل لنڈن سے جو ہے وہ لیا ہے. تو اس حوالے سے بتائیں کیا فیلنگس تھیں جب آپ کو یہ ایوارڈ ملا. اچھا آسما, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ اس ایوارڈ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا. کہ یہ جو ایوارڈ ہے اس کا نام ہے ایلٹیکس انوویشن ایوارڈ, اور یہ برٹش کونسل لنڈن دیتی ہے ہر سال. ٹھیک ہے. اور یہ کسی بھی ایک انڈیویجول کو یا کسی آرگنائزیشن کو دیا جاتا ہے اس کی غیر معمولی جو اچیومنٹس ہیں ایجوکیشن کے فیلڈ میں اس پر. ٹھیک ہے. تو 2005 میں مطلب ایک ہارن بی سمر اسکول کے نام سے برٹش کونسل نے ایک پروگرام کروایا. ٹھیک. اور اس پروگرام میں میں نے حصہ لیا اور اس کے بعد ہمیں پروجیکٹس ملے. تو وہ ایسے جو ہارن بی سمر اسکول ہیں یہ پوری دنیا میں ہوئے اور لوگوں نے پروجیکٹس کیے. تو ان پروجیکٹس میں میرا پروجیکٹ جو تھا وہ نمبر 1 پر آیا, نمبر 1 آیا. تو اس بنیاد پر مجھے ایلٹیکس انوویشن ایوارڈ دیا گیا. 2007 میں مجھے لنڈن گورنمنٹ آف برطانیہ نے مجھے لنڈن بلایا اور وہاں ایک بڑی گلیمرس اور آسکر سٹائل سیریمنی تھی, تو اس میں مجھے یہ ایوارڈ ملا. تو بہت اچھی فیلنگس تھی, اگرچہ اس بات کو 12 برس بیت گئے ہیں, لیکن ابھی بھی وہ فیلنگ, ابھی بھی مجھے وہ لمحہ یاد آتا ہے. بہت خوشگوار لمحے تھے جب ہر شخص مجھے مبارک دے رہا تھا. اور مجھے یقین کریں کہ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا جب برٹش کونسل لنڈن کی جو ڈیلنگ آفیسر تھی پینی ٹرگ, انہوں نے مجھے فون پر بتایا کہ جی آپ کو یہ ایوارڈ ملا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے ای میل بھیج دیں تو مجھے یقین آ جائے گا. پھر انہوں نے مجھے ای میل بھیجی تو میں نے اس کو بار بار پڑھا اور پھر مجھے یقین آیا کہ مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے. تو میں لنڈن گیا, بہت ہی خوشگوار فیلنگ تھی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایسے موقع ہوتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں. بالکل. آپ بتا رہے ہیں کہ 12 برس بیت گئے, 12 برس بیت گئے, لیکن ابھی بھی جب بھی میں اس خوشگوار لمحے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ خوشی سے بھر جاتا ہے. اور آسما ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انسان کو جو کامیابی ہے نا یہ اچانک نہیں ملتی.
اس کے پیچھے لوگ مجھے آ کر بتاتے ہیں کہ جی وہ شخص کامیاب ہو گیا، اس کو پہلی پوزیشن مل گئی، اس کو فلاں ایوارڈ مل گیا، اس کو فلاں انعام مل گیا. میں کہتا ہوں دیکھو یہ کامیابی یا ایون ناکامی بھی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور برسوں کی مطلب ہے جد و جہد ہوتی ہے. تو مجھے آج بھی وہ دن یاد آتے ہیں جب 2005 میں یہ پروجیکٹ کے لیے مجھے مطلب جس پروجیکٹ کی بنیاد پر مجھے یہ ایوارڈ ملا، تو اس پروجیکٹ کے لیے میں جانے لگا تو بہت سارے لوگوں نے مجھے منع کیا. انہوں نے کہا جی آپ اس کے لیے نہ جائیں، سمر اسکول کے لیے آپ مت جائیں، کیونکہ اس کی سمر اسکول کی فیس تھی وہ فری نہیں تھا، اور اس کی جو فیس تھی میری اس وقت کی تنخواہ سے زیادہ تھی. تو لوگوں نے کہا بہت ہیوج انویسٹمنٹ ہے، اور وہ گرمیوں کے اندر سمر اسکول ہونا تھا. اس سمر اسکول میں وہ ٹریننگ ٹیچرز کو دیتے تھے، باہر سے استاد آتے تھے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ سمر اسکول کے بارے میں، مجھے کچھ زیادہ نہیں پتا تھا. اس وقت میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج خانیوال میں لیکچرر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، اور گرمیوں کے موسم میں یہ سمر اسکول ہونا تھا. اور گرمیوں کا جو موسم ہوتا ہے اس وقت میری کچھ نجی مصروفیات ہوتی ہیں، یعنی اس وقت میں اسپوکن انگلش کے لوگوں کو ٹریننگز کرواتا ہوں. تو ظاہر ہے کچھ پیسے وغیرہ مل جاتے ہیں. تو دوستوں کے منع کرنے کے باوجود بھی میں وہاں چلا گیا، اور مجھے وہاں جا کر احساس ہوا کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا. اور جب میں وہاں گیا تو جو سمر اسکول میں لوگ آئے ہوئے تھے وہ بہت بڑے بڑے تعلیمی اداروں سے آئے ہوئے تھے، ایون لم سے اور IBA سے اور قائد اعظم یونیورسٹی سے لوگ آئے ہوئے تھے. گورنمنٹ سیکٹر سے اور اس چھوٹے سے کالج سے صرف میں تھا. اور اس سمر اسکول میں جو 19 دن کا تھا، اور یہ بیچ لگژری ایک ہوٹل ہے کراچی کے اندر، بڑا اچھا ہوٹل ہے، تو اس میں ہوا. تو اس میں جو اسکول کے آرگنائزرز تھے انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے جس میں ہم فنڈنگ دیں گے اور آپ کو کوئی مطلب ہے ٹیچر ٹریننگ کروانی ہے. تو ہر شخص جو ہے وہ فنڈنگ لینے کے لیے بےتاب تھا. وہ تقریباً 3000 پاؤنڈز کی فنڈنگ تھی. ہر شخص یہ کہتا تھا، ہر پارٹیسپینٹ کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں یہ فنڈنگ ملے، ہمیں یہ پروجیکٹ ملے. میرے دل میں بھی خواہش تھی، لیکن میں بہت کمزور پارٹیسپینٹ تھا. تو اس وقت ہماری ایک رشین ٹرینر تھی لڈمیلا کوزنوٹسووا. تو انہوں نے کہا کہ جی ایک اور پروجیکٹ ہے جس میں کوئی والنٹیئر ہمیں چاہیے کہ سینٹ پیٹرسبرگ اسٹیٹ یونیورسٹی رشیا جو ہے اس میں اس سے ہم اسٹوڈنٹس، اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں سوسیالوجی ڈپارٹمنٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس ہیں وہ بہت ہی کمزور ہو رہے ہیں. اچھا بات یہ کہ اس کے لیے نظام تعلیم بھی قصوروار ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ ڈنمارک میں، اگر میں آپ کو ڈنمارک کی مثال دوں تو وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں وہ بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے لنچ میں کیا لے کر آنا ہے. جنک فوڈ نہیں لے کے آنا، کہ اس ہفتے جو ہے آپ لنچ میں فلاں سبزی لے کے آئیں گے، فلاں پھل لے کے آئیں گے، فلاں چیز لے کے آئیں گے. پراپر ایک چارٹ ہے، ڈائٹ چارٹ ہے، بچہ اس کو فالو کرتا ہے. اب فرض کریں کہ میرے بچے کو کیرٹ پسند نہیں ہے، لیکن جب وہ دیکھے گا کہ اس کی کلاس کے باقی 15 بچے جو ہیں وہ کیرٹ کھا رہے ہیں تو وہ بھی کھائے گا. ایک دن نہیں کھائے گا، وہ دوسرے دن نہیں کھائے گا، تیسرے دن وہ کھائے گا. تو آہستہ آہستہ اس کی جو ہیبٹ ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی، اور وہ ظاہر ہے الٹیمیٹلی اس کی ہیلتھ پہ بھی اچھے اثرات ہوں گے. مجھے ابھی بھی ایک بات یاد آ رہی ہے، 2014 میں ریسرچ کرنے کے لیے نیوزی لینڈ گیا. تو لنچ بریک میں جو ہمارا کمپٹیشن تھا وہ اس بات پہ ہوتا تھا کہ کس کا کھانا جو ہے وہ زیادہ کلرفل ہے، کس کی سیلڈ جو ہے وہ زیادہ کلرفل ہے، کون زیادہ پھل لا رہا ہے، کون زیادہ سبزیاں لا رہا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان میں جتنے بھی بچے ہیں وہ اگر لنچ اول تو لے کر نہیں جاتے، کینٹین سے الا بلا لیتے ہیں، پکوڑے، سموسے، اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں، برگر لیتے ہیں، بوتلیں پیتے ہیں اور اس طرح کی الا بلا کھاتے ہیں. اچھا اگر کوئی لنچ لے کر بھی جا رہے ہیں تو وہ بھی نگیٹس لے کے جائیں گے، وہ بھی تلی ہوئی چیزیں لے کے جائیں گے، یعنی ایسی چیزیں ہوں گی جو صحت کے منافی ہوں گی. میں زمانے میں تو کبھی لنچ باکس کا تصور ہی نہیں تھا. یہ تصور تو اب آیا 20-25 سال پہلے کہ وہ بچوں مائیں جو ہیں صبح پہلے ناشتہ تیار کرتی ہیں. ویسے میری اماں بھی جو ہے نا اسکول کے ٹائم میں انڈا اور پراٹھا لنچ تھا. اب میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میری بھانجی جو ہے پچھلے دنوں اس کی والدہ مطلب ہے کہیں مصروف تھی، تو گھر میں کام کرنے والی خاتون جو تھیں انہوں نے اسے ایپل دے دیا لنچ میں. اچھا وہ جب اسکول سے واپس آئی تو وہ بہت برہم ہوئی. بچی جو چھوٹی سی بچی ہے 6-7 سال کی بچی ہے، تو وہ آیا پر بہت برہم ہوئی کہ آپ نے مجھے لنچ میں یہ کیا دے دیا.
کہ میری باقی سہیلیاں تو نگٹس لے کے آئی تھی, برگر لے کے آئی تھی, پیزا لے کے آئی تھی. یعنی وہ جو اچھی چیز ہے بچہ اس کو برا سمجھ رہا ہے, اور جو انہیلتھی ان ہائیجینک چیز ہے بچہ اسے اچھا سمجھ رہا ہے. تو بچہ کمزور کیسے نہیں ہوگا؟ دیکھیں, اگر آپ بچوں کو مینٹلی اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ انہیں فزیکلی اسٹرانگ کریں. یہ بڑی اہم بات ہے. بہت اہم بات ہے. ہم بچوں کو جو ہے فزیکلی اسٹرانگ نہیں کر رہے. اب آپ یقین کریں, میں اکثر مشاہدہ کرتا ہوں کہ ہمارے جو فرسٹ ایئر میں بچے آتے ہیں, جیسے شاکر صاحب نے پہلے بات کی کہ میٹرک کے بچے کو میٹرک کا بچہ لگتا تھا وہ, اور لگنا بھی چاہیے. اب کالج میں جو بچے اور بچیاں آتی ہیں, آپ یقین کریں کہ بہت دبلے پتلے, بہت کمزور, انڈر ویٹ, اور بیشتر کو اینکیں لگی ہوئی ہیں. اور یہ ان کی اپنی وجہ سے ہے کہ آن سکرین ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, کہ بچہ جو ہے وہ دن میں بھی موبائل پہ مطلب ہے گیمز کھیل رہا ہے, رات کو بھی موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے. اور ایون یہ عادت شروع سے پڑتی ہے کہ مائیں جو ہیں, پیرنٹس جو ہیں, وہ جب بچے تنگ کرتے ہیں کہتے ہیں چلو جی بیٹا یہ گیم لو, یہ لو فلانی میں کارڈ کھیلو, یہ پب جی کھیلو, فلاں گیم کھیلو. اچھا, بچہ عارضی طور پر تو ماں باپ کے سر سے اتر گیا, لیکن وہ چلیں اس نے اور کچھ غلط چیز انٹرنیٹ پہ نہیں دیکھی, اس نے چلیں صرف گیم ہی کھیلی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ موبائل پہ کام کرے گا, چھوٹی سکرین پہ وہ کام کرے گا اور گھنٹوں کام کرے گا, بڑی کنسنٹریشن سے کام کرے گا, تو اس کی آنکھوں پر کیا اثر ہوگا اگر وہ یہی اس کی روٹین بن جائے لانگ ٹرم, اگر وہ دیکھتا رہے گا. اس میں مزید ہم بات کریں گے. ناظرین, ابھی ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک. ہمارے بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں, ایک ہیلدی لائف کی طرف بھی لا سکتے ہیں, اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے اس میں اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے. کہ یہ جو جنرل ایجوکیشن ہے وہ اس سے مطلب احتراز کرنا چاہیے. اسکل بیسڈ کہ جو اسکلز جن کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے اس کے لیے ہمیں نئی نسل کو تیار کرنا چاہیے, اور اس کے لیے جو ہے وہ گراس روٹ لیول سے ہی چینج لانی چاہیے. کوئی بھی چینج جو ہے وہ یونیورسٹی لیول پہ یا کالج لیول سے نہیں, بلکہ یہ جو ساری چینج ہے یہ اسکول لیول سے ہی شروع کرنی چاہیے. تو اس طرح سے ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں بہتری لا سکتے ہیں. اچھا, آپ انٹرنیشنل ایگزامینیشن سسٹم کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان کا سسٹم ہے وہ کیسا ہے؟ مجھے آپ کی بات سے ایک لینگویج ٹیسٹر ہیں, ان کی کوٹیشن یاد آ گئی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ آئی سی سو مچ ٹیسٹنگ ان دا ورلڈ, آئی سی سو مچ ٹیسٹنگ ان دا ورلڈ اینڈ سی ہاؤ بیڈلی موسٹ آف اٹ از ڈن. I also see the faith many people put in test and test results and how these results are used to make decisions about people's life. کہ دنیا میں بہت ساری ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور بہت ہی برے طریقے سے ہو رہی ہے, اور لوگوں کا اس ٹیسٹنگ پر اعتماد ہے, اور اس ٹیسٹنگ کی بنیاد پر ان کی زندگی اور موت کے فیصلے ہو رہے ہیں. انہوں نے, لیز ہیمپلیونز نے یہ بات کہی تو گلوبل کانٹیکس میں تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمارے تعلیمی نظام پر بالکل صادق آتی ہے کہ یہاں پہ بہت اہم ڈیسیژنز جو ہیں, جیسے کسی کو جاب دینا ہے, کسی کو پروموشن دینا ہے, کوئی اور اسکالرشپ دینا ہے, وہ سارے کے سارے انہی ٹیسٹ اور ایگزام کی بنیاد پر ہیں. لیکن جتنی بھی ٹیسٹنگ ہے اکثریت جو ہے اس میں سٹینڈرڈز نہیں ہیں, بہت ہی بری ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو ول ٹیسٹ دا ٹیسٹ, کہ یہ جو ٹیسٹ ہے اس کو ٹیسٹ کون کرے گا, کہ آیا کہ یہ جو پیمانہ ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں, آپ وزن ناپنے کا ایک پیمانہ ہے, ایک مشین ہے, آپ وزن والی مشین پہ کھڑی ہوتی ہیں اور اچانک وزن والی مشین یہ دکھاتی ہے کہ جی آپ 300 کلو کی ہو گئی ہیں, تو آپ کیا کریں گی؟ میں نے اس لیے 70 یا 60 کلو نہیں کہا, میں نے 300 کلو کہا تاکہ آپ پریشان نہ ہو کہ آپ کبھی بھی اتنی وزنی نہیں ہوں گی. تو آپ فوراً مطلب ہے کہ مشین سے نیچے اتر آئیں گی اور کہیں گی کہ مشین میں خرابی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ٹیسٹنگ مشین ہے, جو ویٹ مشین ہے, اس میں کوئی خرابی ہے, آپ اس کو چیلنج کر دیں گی فوراً. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ٹیسٹ میں, جیسے انگلش کا ٹیسٹ ہے یا میتھ کا ٹیسٹ ہے یا کوئی اور بورڈ کا امتحان ہے, اس میں آپ فیل ہو گئے, تو کیا آپ بورڈ کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, اور نہیں کرتے. سوال یہ ہے کہ جو مشین ہے یہ ڈیجیٹل مشینیں ہیں, ان میں غلطی کی گنجائش جو ہے وہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ مین میڈ ہیں, ان میں غلطی کی گنجائش بہت زیادہ ہے. تو بہت ہی برے حالات ہیں ٹیسٹنگ کے لیے,
اور پوری دنیا میں ٹیسٹنگ ریفارمز پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ ایگزامینیشن سسٹم کو جب تک آپ نہیں بدلیں گے اس وقت تک آپ کے تعلیمی نظام میں بہتری نہیں آئے گی. میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور بات کیونکہ ٹائم اب ہمارے پاس بہت مختصر سا رہ گیا. اچھا. باتیں اتنی ساری تھیں جو میرے سامنے ادھوری رہ گئی. شاکر صاحب کے ساتھ بھی بڑا مزہ آیا گپ شپ کر کے. آپ دونوں کا بہت شکریہ, بہت اچھا لگا کہ آپ ہمارے شو میں آئے. میں چاہوں گی کیونکہ آپ میسج کے تھرو اگر ہمارے ویورز کو بات سمجھا دیں تو آپ میسج دے سکتے ہیں. بس میں ایگزام سسٹم کی ہی بات کو پہلے کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ ایگزام سسٹم کو چینج کر دیں گے تو پھر آپ تعلیمی نظام کو بھی چینج کر دیں گے. اس کی وجہ یہ کہ جو چیز ایگزام میں اگنور ہوتی ہے وہ چیز جو ہے وہ کلاس روم میں بھی اگنور ہوتی ہے. میں آپ کو تامل ناڈو کی مثال دوں گا کہ تامل ناڈو انڈیا کا ایک صوبہ ہے. وہاں پر بھی پاکستان کی طرح کے حالات تھے. لوگ انگریزی نہیں بول سکتے تھے. ٹھیک ہے, 15 سال یا 16 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی انگلش نہیں بول سکتے تھے. تو انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ ہم سلیبس کو چینج کریں ہم اپنے ایگزام سسٹم کو چینج کرتے ہیں. اور انہوں نے کیا یہ کہ ایگزام میں اسپوکن انگلش کا ایک کمپوننٹ رکھ دیا کہ جو بھی بچہ پاس آؤٹ ہوگا اس کا ایک وائوا ہوگا. اب یہ ایک بہت چھوٹی سی اناؤنسمنٹ تھی لیکن اس کے آپ دیکھیں کہ اثرات کتنے زیادہ پڑے کہ کلاس روم کا جو سارا ایٹماسفیئر تھا وہ تبدیل ہو گیا. اور بچوں نے جو ٹیچر اردو میں بات کرتا تھا ٹیچر اس کو کہتے تھے کہ نہیں جی آپ انگلش میں بات کریں.